بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہی کوکنگ اسٹوڈیو۔ آج ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے پیٹھے کدو کا حلوہ، بہت ہی زبردست۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ چلیں بنانا شروع کرتے ہیں پیٹھا کدو۔ بنانا شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہم نے 2 کلو پیٹھا کدو لیا ہے۔ اب اسے ہم اوپر سے چھیل لیں گے۔ ہم پہلے اس کو کٹ کر لیں گے۔ اس طرح سے اب اس کے ہم اس طرح سے کیوبس بنا لیں گے۔ یہ سر درد کے لیے بہت زبردست ہے، آپ اس کو بنائیں اور زیادہ بنا لیں، کیونکہ میں تو تھوڑا سا بنانے لگی ہوں۔ آپ 5 کلو 10 کلو 15 کلو اس طرح سے آپ بنا کے رکھ لیں۔ جس طرح بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آئز ان کی ویک ہوتی ہیں، تو آپ ان کو یہ لازمی بنا کے دیں۔ ان کی آئز کے لیے بہت زبردست ہے۔ آپ دیکھیں، اب اس کے اندر سے اس طرح سے ہم بیج جو ہیں وہ نکال لیں گے، بالکل صاف کر لیں گے۔ اس کا اوپر سے اس طرح سے ہم نے چھلکا اتار لینا ہے۔ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو آپ نے یہ سارا اتار لینا ہے اس طرح سے۔ یہ دیکھیں، اسی طرح ہم نے سارے پیٹھے کو ہم نے صاف کر لینا ہے اور اوپر سے ہم نے چھلکا اتار لینا ہے اس کا، ایسے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے اس طرح سے آپ کش لے لیں۔ اب ہم نے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے۔ آپ اس کے کیوبس بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا کش کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس طرح سے سارے پیٹھے کو کش کر لینا ہے۔ کدو کو ہم نے اس طرح سے کش کر لیا۔ پانی کے ساتھ ہم واش کر لیں گے 1 سے 2 مرتبہ۔ اب کسی ٹوکری کے اندر نکال لیں گے۔ کدو کو ہم نے اس طرح سے ایک چھنی میں نکال لیا ہے، اور دیسی گھی ہے ہمارے پاس اس طرح سے، اور اب ہم کڑھائی کے اندر ایڈ کر لیں گے 1 چمچ گھی گرم ہونے کا ویٹ۔ کدو کو اس طرح سے ہم نے ٹوکری کے اندر نکال لیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس دیسی گھی ہے۔ دیسی گھی اب ہم ایڈ کر لیں گے کڑھائی کے اندر، ایسے گھی گرم ہونے کا ویٹ۔ گھی گرم ہو گیا، اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس طرح سے کدو۔ فلیم کو 10 منٹ کے لیے سلو کر دیں گے اور اس طرح سے کور کر دیں گے تاکہ کدو اچھے سے پانی چھوڑ دے۔ ہمارے پاس اس طرح سے بادام، اخروٹ، کاجو، پستہ یہ ہے، اور سونف ہے۔ سونف تو آئز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ لازمی، جو بچے پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، دماغ کی کمزوری کے لیے بھی بہت ہی زبردست یہ سونف ہے، تو ہم یہ بھی ایڈ کر لیں گے۔ اور کشمش ہے ہمارے پاس 3 سے 4 چھوٹی سبز الائچی ہیں۔ اب ہم انہیں روسٹ کریں گے۔ روسٹ کرنے کے بعد ہم اس کا پاؤڈر بنا لیں گے۔ کور کو اس طرح سے اٹھائیں گے
اور اس کے اندر 2 سے 3 الائچی، آپ الائچی پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کدو نے پانی چھوڑ دیا اور گلنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح سے پھر سے ہم کور کر دیں گے۔ اب 2 چمچ ہم ناریل پاؤڈر کے ایڈ کر دیں گے، آپ ناریل ویسے بھی کش کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے کدو کے اندر ہی ایڈ کر دیے۔ دوسری سائڈ پہ بھی ہم نے پین کو رکھ لیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم گھی ایڈ، اس طرح سے ہم نے 1/2 چمچ گھی ایڈ کر لیا ہے اور 1 کپ ہمارے پاس اس طرح سے سوجی ہے، وہ ایڈ کر لیں گے۔ لائٹ براؤن ہونے کا ویٹ کریں گے۔ آپ 1 کلو کدو کے اندر 1 کپ آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے لائٹ براؤن کر لیں گے ہم سوجی کو۔ اب کدو کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو بھوننا ہے، اور جتنا ہم بھون لیں گے اتنا ہی زبردست سا بن جائے گا۔ دیسی گھی کی خوشبو بھی بہت زبردست سی آ رہی ہے۔ اس طرح سے ہم نے اچھے سے اس کو ہمیں بھون دینا۔ سوجی اس طرح سے لائٹ براؤن ہوگی، فلیم کو ہم بند کر دیں گے۔ بس ہمیں اس طرح سے لائٹ سی چاہیے۔ کاجو، بادام، پستے، سونف، اس طرح سے ہم نے اس کا پاؤڈر بنا لیا، اب وہ ایڈ کر دیں گے۔ اب سوجی ایڈ کریں گے۔ اب اسے ہم بھونیں گے۔ بھونتے وقت اگر آپ کو گھی کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر 1 کپ چینی ایڈ کر دیں گے۔ آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم مزید اس کو بھونیں گے، فلیم کو سلو پہ رکھیں گے تاکہ اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے۔ جن کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور آئس کی وجہ سے بھی رہتا ہے۔ اب دیکھیں بالکل گھی چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کشمش، کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، اس طرح سے۔ اب ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے۔ اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے۔ ایسے بالکل کدو تیار ہے۔ دیکھیں اس نے گھی کتنا زبردست چھوڑ دیا، ہمیں اتنا اس کو بھوننا ہے کہ اس نے گھی بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم کر لیں گے اس طرح سے ڈش آؤٹ۔